السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شازمین مہدی کی قلم سے لکھے گئے کتاب نگری ویب اسپیشل ناول وفا لازم ہے کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ انفال نے اپنی پوری زندگی میں ایسا محل نما گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے اسے مکمل گھر کا ویو نظر آ رہا تھا۔ اس کے کمرے کے سامنے سے سیڑھیاں اترتی تھیں نیچے۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی۔ گھر کے اوپر والی سائڈ یعنی کہ اس کے روم کے ساتھ جو کمرے تھے وہ گولائی میں بنے تھے، اور کمروں کے آگے کوریڈور تھا جس کی دوسری طرف خوبصورت ریلنگ لگی ہوئی تھی، اور کچھ وقفے پر پلرز تھے جن کے ساتھ اس وقت بھاری دبیز پردوں کو اکٹھا کیا گیا تھا۔ انفال کچھ قدم اور آگے بڑھی اور بالکل ریلنگ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اس کی پہلی نظر ہال کے وسط میں لگی کرسٹل کے فانوس پر پڑی جو اس وقت کھڑکیوں سے پردے پیچھے ہونے کی وجہ سے آتی قدرتی روشنی کی وجہ سے جگمگا رہا تھا۔ انفال نے اس سے نظریں ہٹا کر نیچے دیکھا تو ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں پوری واہ ہوئی تھیں۔ نیچے ہال کی خوبصورتی کو دیکھتے ہال میں رکھے ڈارک بلو ویلویٹ کے صوفے وائٹ اور بلو کمبینیشن بہت کمال کا تھا۔ انفال کے قدم جمانے سے گئے تھے۔ وہ یہاں سے ہل نہیں پائی۔ ایک تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی نیچے کیسے جائے، اوپر سے یہاں کا ماحول، وہ کیسے یہاں ایڈجسٹ ہو پائے گی۔ انفال کا ننھا سا دل گھبرایا۔ کیا وہ اس جگہ، اس زندگی کی حقدار تھی؟ کیا وہ یہاں کے ماحول میں اپنی جگہ بنا پائے گی؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب نیچے سے آتی آواز پر وہ چونکی۔ انفال نیچے آ جاؤ۔ یہ بھاری گھمبیر آواز ارتضیٰ کی ہی تھی۔ انفال کا دن سینے میں پھڑپھڑایا تھا، پر جانا تو تھا۔ یہ وقت امتحان کا تھا۔ انفال نہیں جانتی تھی اس کے گھر والے اس کو دیکھ کر کیا ری ایکشن دیں گے۔ وہ ڈری سہمی سی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی نیچے کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم۔ انفال نے مدھم سے لہجے میں سلام کیا، مگر سامنے جیسے ہی نظر پڑی وہاں بڑے سے ڈائننگ میز پر ارتضیٰ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ اسے اوپر ریلنگ کے پاس کھڑا گھبراہٹ میں مبتلا دیکھ چکا تھا۔ جانتا تھا وہ ابھی یہاں کمفرٹیبل نہیں تھی۔ نیا ماحول تھا۔ بیٹھو۔ ارتضیٰ نے اسے چیئر کی طرف اشارہ کیا جس پر انفال ڈرتے ہوئے بیٹھی۔ مسرت بھی بوتل والے جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ مسرت بھی انفال کو ناشتہ سرو کریں۔ جی۔ مسرت بھی نے سنجیدہ سے ارتضیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے گلاس میں جوس ڈالتے انفال کے آگے رکھا، اور ساتھ ہی نازک سے کپ میں چائے ڈالی۔ آپ کیا لیں گی؟ اور ساتھ ہی انفال کو دیکھتے استفسار کیا تھا۔ انفال اس کی بات پہ گھبرائی۔ وہ کہاں عادی تھی ان سب چیزوں کی؟ کہاں ان کے گھر میں صبح سویرے سب کے لیے امی گھی کے پراٹھے بناتی تھیں یا ساتھ اچار یا فرائی انڈا اور چائے، مگر یہاں تو مختلف قسم کے لوازمات سے ٹیبل سجا تھا۔ میں لے لوں گی، انفال نے خشک لبوں کو تر کرتے گھبراہٹ سے کہا۔ مسرت بھی جو اس کے حکم کے منتظر تھی، انہوں نے ارتضیٰ کو دیکھا جو 2 انگلیوں سے کانچ کے گلاس سے جوس کے سپ لیتے انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے انہیں وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اشارہ سمجھتے سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ انفال گھبراؤ نہیں، ناشتہ کرو۔ ارتضیٰ چاہتا تھا پہلے وہ آرام و سکون سے ناشتہ کرے، پھر وہ اسے سب سے متعارف کروانا چاہتا تھا۔ انکل نے بتایا کب تک آئیں گے؟ ارتضیٰ انفال کو نارمل کرنا چاہتا تھا کہ وہ آرام سے اس سے بات کرے، گھبرائے نہیں۔ نہیں، یہ نہیں بتایا۔ اوکے، ناشتے کے بعد پوچھ لینا۔ خیر ناشتہ کرو۔ ارتضیٰ نے اپنی طرف پڑی آملیٹ کی پلیٹ اٹھا کر اسے دی۔ انفال کو پیاس لگی تھی مگر اسے جگ خود سے دور محسوس ہوا۔ اس نے گھبراتے ہوئے اسے مانگا ہی نہ، اس لیے مجبوری میں اس نے جوس کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا اور 2-3 گھونٹ بھرے۔ اس کے بعد ڈبل روٹی کا سلائس لیتے چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی آملیٹ سے کھانے لگی۔ ارتضیٰ کا ناشتہ ہو چکا تھا مگر انفال کی وجہ سے رکا تھا۔ وہ فون پر میل چیک کرنے لگا۔ وہ انفال کی طرف دیکھ کر اسے پزل نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اٹھ سکتا تھا کہ وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ جائے گی۔ انفال نے جلدی جلدی ناشتہ کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ارتضیٰ اس کی وجہ سے ہی بیٹھا تھا۔ انفال کے ناشتے کے ہاتھ کھینچتے ارتضیٰ نے مسرت بی کو آواز دی اور ساتھ باقی سب کو بلانے کا حکم دیا۔ جی سر۔ سب اس وقت وہاں موجود تھے، کچن کی باورچی سے مالی تک۔ اب سے انفال اس گھر کی چھوٹی مالکن ہے۔ سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی مگر کوئی کچھ بولا نہیں، نہ سر اٹھایا۔ انفال کا کہا اب سب کو ماننا ہوگا، گھر میں انفال کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مسرت بھی، آج سے انفال کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ انفال کو کہیں جانا ہو تو بھی آپ ساتھ جائیں گی۔ مسرت بھی اپنے مالک کی ہدایات سن رہی تھی اور اس نازک سی لڑکی کو دیکھ بھی رہی تھی کہ یہ کہاں سے آ گئی تھی اچانک، جس کے وجود کا آج تک کسی کو کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا، اور آج اس گھر کی چھوٹی مالکن بن گئی تھی۔ انفال، یہ ڈرائیور ہیں شاکر صاحب، تمہیں کہیں بھی جانا ہو تو ان کے ساتھ جاؤ گی۔ انفال نے سر اس بات میں ہلایا۔ کہاں وہ خود سارے گھر کی ذمہ داری سنبھالنے والی، اور کہاں اب یہ مالکن والا روب۔ انفال کو لگ رہا تھا وہ کچھ دیر اور کھڑی رہی تو یقیناً گر جائے گی، جبکہ نوکر بھی سب حیران تھے کہ ارتضیٰ نے شادی کر لی تھی، وہ بھی ایسے اچانک، بنا پتہ لگے۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون تھی یہ لڑکی۔ خیر ابھی میری میٹنگ ہے انفال، تمہارے فادر آئیں تو تم ان کے ساتھ جا سکتی ہو، شام کو میں پک کر لوں گا۔
ارتضیٰ اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی پر وقت دیکھتے بولا، اور پھر ہم تمہاری شاپنگ پر جائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ کہتے ہیں لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا، البتہ جانے سے پہلے سب کو وہاں سے جانے کی ہدایت کر گیا تھا۔ دعا جہارا بیگم کے پاس ہی تھی مگر دماغ الجھ گیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے اجازت دے دی تھی مگر کیا بابا جانی مانیں گے؟ ڈاکٹر نے جہارا بیگم کی کنڈیشن کو دیکھتے انہیں ڈسچارج کر دیا تھا۔ وہ اب پہلے سے بہت بہتر تھی، پر ساتھ ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے، انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو، نہ انہیں سٹریس دیا جائے۔ بہرام سب چیزیں اٹھا کر گاڑی میں رکھنے کے لیے جا چکا تھا، جبکہ دعا نے پہلے جہارا بیگم کی چینج کرنے میں مدد کی تھی اور پھر ان کے بال بنائے، اور بھی وہ ان کا ہاتھ تھامے جبکہ دوسرے بازو میں ہادی کو ساتھ لگائے باہر نکلی تھی۔ نانو آرام سے، ماشاءاللہ آپ کی بہو آپ کا بہت خیال رکھتی ہے، ڈاکٹر مسکرا کر بولی جو وہ وہاں سے گزر رہی تھی۔ دعا کے گال ان کی بات پر سرخ ہوئے اور نظر بے اختیار سامنے سے آتے بہرام پر جا ٹھہری، جو شاید سامان رکھ کر نانو کو لینے آ رہا تھا۔ بے ترتیب سے ماتھے پر بکھرے بال، سرخ ہوتی آنکھیں جو کل رات کی بے سکونی کی چگلی کھا رہی تھی، وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر جو اس نے کل سے پہن رکھا تھا، تھوڑی بڑی ہوئی شیو، چوڑا سینہ، پھولے ہوئے بازو پر ٹائٹ شرٹ کے سلیو، وہ رب سے حلیے میں بھی بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اللہ، یہ میرا دماغ کیا سوچ رہا ہے؟ دعا نے فوراً گڑبڑا کر نظریں ہٹائیں۔ اس کے پہلے کہ وہ اس کی طرف دیکھتا، دعا نے نظروں کا زاویہ تبدیل کرتے اپنی ساری توجہ جہارا بیگم کی طرف کر لی، اور پھر گاڑی تک آنے میں دعا نے غلطی سے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دعا بیک سیٹ پر ہادی کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ جہارا بیگم آگے فرنٹ سیٹ پر رہا بہرام تو وہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس کی نظریں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں۔ نانو آپ ٹھیک ہیں؟ بہرام نے جہارا بیگم کو آنکھیں بند کرتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ چاہیے آپ کو، پانی یا کچھ اور؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں بچے، دعا کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ دعا کی بات پر بہرام کی نظر سامنے لگے مرر میں سے پیچھے گئی تھی۔ اسی پل دونوں کی نظریں ملی۔ دعا نے اس کی سنجیدہ نظروں سے گھبراتے پلکیں جھکا لیں۔ یہ بندہ تو مجھے کچا ہی چبا جائے، دعا نے دل میں سرگوشی کی۔ پتہ نہیں نانو کیوں مجھ معصوم کو اس دیو کی قید میں دینا چاہتی ہیں، کیسے رہوں گی میں اس چنگیز خان کے ساتھ؟ محترمہ اگر خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی ہیں تو باہر آ جائے۔ دعا جو اپنی ہی دل سے بات کرتی گم تھی، گاڑی رکنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہوش تو اسے کھلی ونڈو کے شیشے سے آتی بہرام کی گھمبیر آواز پر آیا۔ وہ ہڑبڑا کر فوری باہر نکلی، مگر برا ہوا دوپٹے کا جو پاؤں میں اٹک گیا۔ وہ ہادی سمیت گرتی اس سے پہلے کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھاما تھا۔ یہ آنکھیں ہوش کی دنیا کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں نا کہ خوابوں میں گم رہنے کے لیے۔ ساتھ ہی اسے سخت آواز میں تنزیہ کہا گیا تھا۔ سوری، دعا کو جی بھر کر شرمندگی ہوئی۔ وہ بھی پہلے وارڈ سے سنبھلی تھی کہ نیا کارنامہ سر انجام دینے ہو گیا تھا۔ ہادی کو مجھے دو، بہرام پیچھے ہو چکا تھا۔ دعا کہتے ایک طرف سے ہوتی گزرتی، اس سے پہلے اسے بہرام کی سنجیدہ سی آواز سنائی دی تھی۔ دعا نے خاموش نظر اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے ہادی کو اس کی طرف بڑھا دیا اور چھوٹا سا بیگ لیتی اندر چلی گئی۔ جہارا بیگم پہلے ہی اندر جا چکی تھی نورا کے ساتھ۔ نانو بابا آرام کرے، میں چلتی ہوں۔ دعا ان کو کمبل درست کرتی سیدھی ہوتی بولی۔ جاؤ آرام کرو، شام میں چکر لگانا۔ جی ضرور، دعا مسکراتے ہوئے کہتی کمرے سے نکل گئی، مگر سامنے اس کے ملاقات پھر سے بہرام سے ہو گئی، جو ہادی کو لیے ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا، ساتھ فون پر بزی تھا۔ دعا بنا رکے وہاں سے گزر گئی۔ ویسے بھی وہ صبح سے یہاں تھی، دن کا بیشتر حصہ گزر گیا تھا، اوپر سے اسے بہت بھوک لگی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی۔ نانو کی ہدایت تھی کہ شام کو یہاں چکر بھی لگائیں۔ آ گئی میری بچی، بوا دعا کو ہال میں داخل ہوتے دیکھ کر بولی۔ بوا بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگا دیں۔ ہاں میری بچی، کیوں نہیں، تم جلدی سے فریش ہو کر آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جہارا بہن کیسی ہیں؟ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہیں، دعا نے بریانی کا چمچ بھرتے کہا اور کھانے لگی، جبکہ اس کی جلدی دیکھتے بوا مسکراتی تھی۔ آرام سے، انہوں نے ٹوکا۔ بچے اتنی بھوک لگی تھی تو مجھے کال کرتی، میں کھانا ہاسپٹل لے آتی۔ نہیں، وہ ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا تو مجھے لگا اب آپ کو کیا تکلیف دینی، گھر ہی جانا ہے نا، مگر وہاں سے نکلتے سب ڈاکیومنٹس کلیئر کرواتے وقت لگ گیا۔ چلو آرام کرو، آرام سے کھاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے پیار سے اس کا ہاتھ تھامتے چوم کر کہا تو وہ مسکرا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نورا جہارا بیگم کو سوپ پلا رہی تھی، جبکہ بہرام کو ابھی رات کو ڈیوٹی پر جانا تھا، ابھی تک تیار ہو کر نیچے آیا تھا۔ ماشاءاللہ، جاؤ اللہ کی امان میں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہرام نے جھکتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا اور ایک نظر ان کے پاس بیڈ پر سوئے ہادی کو دیکھا اور ساتھ ہی جھک کر اس کے نرم ملائم گالوں کو چھوا۔ باہر شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ دعا جو اپنے دھیان میں آ رہی تھی، اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ اچانک کوئی اندر سے باہر آیا تھا۔ دعا کے سر سیدھے بہرام کے کشادہ سینے سے لگا تھا۔ میرا ناک! دعا نے ایک ہاتھ سے گھومتے سر اور دوسرے سے ناک کو پکڑا تھا، درد کی وجہ سے آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بہرام نے غصے کا گھونٹ بمشکل ضبط کیا تھا۔ دعا کو دیکھتے، تمہاری آنکھیں ہیں کہ بٹن؟ دعا اس کی گرجدار آواز قریب سے سنتے اچھلی۔ اب بندریوں کی طرح اچھلنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے، جبکہ دعا اپنا درد بھلا کر منہ کھلے سے اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ یہ ابھی اس چنگیز خان نے اسے بندری بولا تھا؟ آپ نے مجھے ابھی بندری مطلب منکی بولا؟ حیرت کی زیادتی سے دعا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔
اپنے بارے میں تم بہتر سمجھ سکتی ہو، وہ کہتے آگے بڑھا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی؟ وہ شوق سے باہر آتے اس کے رستے میں حائل ہوئی تھی، جبکہ اس کی حرکت پر بہرام نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یہ حرکت نظر آ گئی آپ کو، مگر جو آپ نے کہا وہ سمجھ نہیں آیا۔ ایسے بات کرتے ہیں کسی لڑکی سے؟ یقیناً یہی الفاظ آپ نے اپنی بیوی سے کہے ہوں گے، جس وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ باقی کے الفاظ ابھی دعا کے منہ میں ہی تھے جب بہرام نے اسے دونوں بازوؤں سے سخت ترین گرفت میں جکڑا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری یہ کہنے کی؟ بہرام کی آنکھوں میں خون اتر چکا تھا، ماتھے کی رگیں پل میں پھول کر واضح ہو گئی تھیں، لہجے میں خطرناک حد تک سنجیدگی در آئی۔ اس کی سخت انگلیوں کی گرفت دعا کو اپنے بازوؤں کے نرم گوشت میں دھستی محسوس ہوئی تھی۔ سوری، دعا کا دل کانپ اٹھا اس کے چہرے کے بھینچے جبڑے دیکھ کر۔ سوری لفظ کئی حصوں میں ادا ہوا تھا مگر بے سود۔ بہرام کے تاثرات میں انچ بھر کو بھی فرق نہ آیا، نہ اس کی صفاق گرفت میں۔ بہرام، دعا کی شدت، درد کی شدت سے دعا کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے، ساتھ ہی اس کے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا تھا۔ خبردار میرا نام بھی تمہارے لبوں پر آیا تو جان لے لوں گا، بہرام نے جھٹکے سے اسے چھوڑتے سرد اسپاٹ لہجے میں کہا اور بنا اس پر نظر ڈالے وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کے جھٹکے سے دعا گرتے گرتے بمشکل بچی تھی، ورنہ سر کے بل گرتی۔ دعا واپس پلٹ کر وہاں سے بھاگتی، اس سے پہلے اس کے قدم نورا کی بات نے روکے تھے۔ ارے دعا بچے، تم یہاں ہو، یہاں آ گئی، بڑی اماں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ دعا نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور گہرا سانس لیتی نورا کی طرف مڑی۔ اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر نورا چونکی۔ دعا تم ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے نظریں چراتے کہا۔ لو، میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا کہ تم آؤ تو باتیں کروں تم سے۔ جی نانو، وہ ہادی کی طرف بیٹھی مگر جہارا بیگم کی طرف نہ دیکھا۔ دعا میری طرف دیکھو، انہوں نے نظریں چراتی دعا سے کہا۔ دعا میں کیا کہہ رہی ہوں، ادھر دیکھو۔ اب کی بار دعا نے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ انہوں نے کسی خدشے کے پیش نظر پوچھا۔ کچھ نہیں۔ جھوٹ مت بولو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اور پھر دعا نے ساری بات ان کی گوش گزار کر دی۔ نورا کمرے میں نہیں تھی، انجانے میں ہی، مگر تم نے اس کے زخم کو ریت دیے، انہوں نے دکھ سے کہا تو دعا نے پہلے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اسے اپنے کہے پر شرمندگی تھی، اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچانک اس کے منہ سے غصے میں نکل گیا تھا۔ مطلب؟ وہ الجھی، وہ کب سے یہاں آ رہی تھی مگر بہرام کا ماضی نہیں جانتی تھی۔ نانو، آپ نے کبھی مجھے ہادی کی ماما کے بارے میں نہیں بتایا۔ جہارا بیگم نے گہرا سانس خارج کیا۔ شاید یہ انہی کی غلطی تھی جو انہوں نے دعا کو نہیں بتایا تھا، اور آج ابھی انجانے میں دعا بہرام کا زخم پھر سے تازہ کر گئی تھی۔ انہیں دعا کو سارا سچ بتانا تھا تاکہ آگے کوئی مسئلہ نہ ہو، اور پھر دھیرے دھیرے وہ ساری بات دعا کے گوش گزار کرتی گئیں، جبکہ ارم کے بارے میں جان کر دعا اپنے کہے پر بہت نادم تھی۔ نانو، میں واقعی نہیں جانتی تھی کہ اتنا کچھ ہو چکا ہے۔ آئی ایم سوری، اور جو میں نے آج کیا میں اس کی معافی بھی ضرور مانگوں گی۔ میری وجہ سے آج کسی کا دل دکھا، میں جانتی ہوں تم کبھی جان بوجھ کر کسی کا دل نہیں دکھاؤ گی۔ سوری جانو، آج آپ کے بابا کا دل میری وجہ سے دکھا۔ دعا ہادی کو اٹھائے اس کے گال پر لب رکھتی سرگوشی میں بولی۔ اب اسے بہرام کا انتہائی سرد اسپاٹ شفاق سا رویہ سمجھ آیا تھا۔ وہ دل کا برا نہیں تھا، مگر جو اس کے ساتھ ہوا وہ غلط تھا۔ اسے بن دیکھے ہی ارم جیسے خود غرض، مطلب پرست اور گھٹیا لڑکی سے نفرت ہوئی۔ کیا کوئی اپنے ایک دن کے بچے کو بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ اتنے معصوم پھول جیسے فرشتے کو، اتنی محبت کرنے والے شوہر کو، اوپر سے جو انکشاف نانو نے کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ہادی کو مارنا چاہتی تھی۔ دعا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ دعا کا دل کر رہا تھا کہیں سے فوراً بہرام سامنے آ جائے تو وہ اس سے اپنے کہے کی معافی مانگ لے، مگر ایسا ممکن نہیں تھا، ابھی وہ جا چکا تھا، جبکہ جہارا بیگم دل ہی دل میں اچھی خاصی پھر سے پریشان ہو گئی تھی۔ دعا کے کہے الفاظ بہرام بہت ڈسٹرب ہوگا، وہ تو بہت مشکلوں سے اس شادی پر راضی کر رہی تھی، مگر کیا اب وہ دعا کے لیے مانے گا؟ پر اب جو ہو چکا تھا وہ سوچنے کا وقت نہیں، انہیں آگے کیا کرنا تھا وہ سوچنا تھا۔ انہوں نے ایک نظر دعا اور ہادی پر ڈالی جو ایک ساتھ بڑے پرسکون تھے۔ بہرام، تمہیں اپنے بیٹے کے لیے دعا کو اپنی زندگی میں ہر حال میں لانا ہوگا، انہوں نے اٹل فیصلہ کیا۔ بہرام اسپاٹ چہرے کے ساتھ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ دماغ میں ایک ساتھ کئی جملے بازگشت کر رہے تھے۔ وہ محبت بھرے منظر، ارم کی اس سے پہلی لڑائی، پھر اس کی ہر روز ہونے والی لڑائی، پھر ارم کی وہ نامعاف کرنے والی خطا، ارم کا جانا، لوگوں کی باتیں، اور آج اس لڑکی کے الفاظ، اس کے دماغ کے شریانوں میں خون کھولتے ہوئے سیسے کی طرح گردش کر رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی پہلے سے کئی گنا گہری ہو گئی تھی۔ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے اس پر کیا گہرا طنز کیا تھا، وار بہت گہرا تھا۔ بہرام کا دل کر رہا تھا ارم سامنے آئے تو اسے آگ لگا دے۔ اس نے غصے میں گاڑی روکی کیونکہ وہ پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ 2 منٹ تک وہ آنکھیں بند کیے وہاں خود کو نارمل کرتا رہا، جانتا تھا کہ ابھی اگر ایسے گرم دماغ کے ساتھ اندر گیا تو ضرور کچھ پڑا کر دے گا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ السلام علیکم سر، بہرام نے جیسے ہی تھانے میں قدم رکھا حوالدار نے اسے سلام کیا تھا۔ بہرام سر ہلاتے اندر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ سر، یہ رہی اس کیس کی فائل۔ انسپکٹر نے بلو کور والی فائل اس کے سامنے رکھی۔ کوئی اچھی خبر ملی؟ جی سر، خبری نے اندر کی اطلاع دی ہے۔ اوکے، تم اپنی طرف سے پوری تیاری رکھو، جیسے ہی وہ کسی اوپر کے بندے کا نام بتانا ہم ریڈ کریں گے۔ یس سر۔ بہرام ان دونوں ایک بہت حساس کیس پر کام کر رہا تھا۔
ریکٹ بہت بڑا تھا، ڈرگ سپلائی اور لڑکیوں کی اغوا کا کیس تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ اس کیس پر جی جان سے محنت کر رہا تھا۔ اب بس کچھ دنوں کی ہی دوری تھی جب سب بڑے نام والوں کی گردنیں ثبوتوں کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہوں گی۔ سر، آپ کی نانوں کی طبیعت اب کیسی ہے؟ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، ماشاء اللہ۔ انسپکٹر جعفر کو کل رات اس نے فون کیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے آفس میں کوئی نہ جائے اور نہ ہی وہ کوئی ضروری فائل اس کی ٹیبل پر رکھے۔ اوکے سر، اللہ حافظ، بعد میں ملاقات ہوگی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بہرام کی نظریں سامنے رکھی فائل کی ورگردانی کر رہی تھی، جبکہ اس وقت اس کا دماغ مکمل طور پر کام میں لگ چکا تھا۔ وہ اپنی پرسنل اور پروفیشنل کام الگ الگ رکھتا تھا، دونوں کو کبھی ایک دوسرے پر حاوی نہ ہونے دیا، ورنہ پچھلے 5 ماہ میں جو ہوا تھا وہ بہت اذیت ناک تھا۔ اگر وہ کوئی عام اعصاب کا مالک ہوتا تو اپنا ذہنی توازن برقرار نہ رکھ پاتا، مگر وہ اپنے اوپر پورا کنٹرول رکھتا تھا۔ اپنی ذاتی زندگی میں اسے جن بھی حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس نے انہیں اپنی ڈیوٹی میں شامل نہ ہونے دیا اور ان 6 ماہ میں پوری دلجمی سے اس کیس پر کام کیا تھا۔ مگر اس سب میں اس کے دل و دماغ میں خالی پن اتر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر رہنے والی ہلکی سی مسکان بھی جا چکی تھی۔ اتنی سنجیدگی ہوتی اس کے چہرے پر کہ کبھی کبھی اسے خود پر حیرت ہوتی کہ کیسے اس نے ارم کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی تباہ کرنے کی اجازت دی۔ مگر انسان زندگی میں غلطی صرف ایک بار ہی کرتا ہے، اور ارم اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جو اس سے سرزد ہو چکی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ انفال کو اکیلے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ باہر لان میں آ گئی۔ ارتضیٰ کو آفس گئے کافی دیر ہو گئی تھی، اوپر سے ابھی تک نور لوگ بھی نہیں آئے تھے۔ وہ باغیچے میں کھلے ہوئے گلاب کے پودے کے پاس کھڑی تھی جب اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی تھی۔ اس نے پیچھے مڑتے نفی میں سر ہلایا۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو آپ مجھے کہہ سکتی ہیں۔ انفال سے وہ عمر میں بہت بڑی تھیں، اسے اچھا نہ لگا انہیں اسے آپ کہنا۔ آپ مجھے انفال کہہ سکتی ہیں۔ مسرت بھی اس کی بات پر مسکرائی۔ دیکھنے میں ہی انفال انہیں بہت معصوم لگی تھی۔ آپ عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، آپ کا مجھے آپ کہنا اچھا نہیں لگتا، انفال نے انہیں رسانیت سے کہا۔ آپ ارتضیٰ صاحب کی بیوی ہیں اور اس گھر کی چھوٹی مالکن۔ ارتضیٰ کے نام پر انفال جھینپ گئی، مگر مجھے پھر بھی اچھا لگے گا اگر آپ مجھے انفال کہیں۔ جی ٹھیک ہے، اور ابھی مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ مسرت بھی اس کی بات پر مسکراتی واپس پلٹ گئی، جبکہ انفال دوبارہ گلاب کے پودوں کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر اس کی سوچوں کا محور اس وقت صرف اور صرف ارتضیٰ کی ذات تھی۔ اس کی صبح کی کہیں باتیں، کل اجابت میں ہوا ان کا نکاح۔ تبھی اسے گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ پلٹی تو ابو وہاں داخل ہو رہے تھے۔ ابو جان، وہ ان کی طرف بھاگی۔ ارے آرام سے میرا بچہ۔ انہوں نے بیگ نیچے رکھتے باہیں کھول دی جن میں انفال سما گئی۔ کیسی ہے میری شہزادی بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں سب کیسے ہیں؟ امی، محمد احمد، زینب، میری دونوں چھوٹی استانیہ اور نور دادو۔ اماں کے ذکر پر جمیل صاحب نے لب بھینچے۔ ٹھیک ہیں سب، تم سناؤ، ارتضیٰ گھر پہ ہیں؟ نہیں، وہ آفس چلے گئے ہیں۔ آپ آئیں؟ انفال انہیں لیے اندر آئی۔ مسرت بھی انفال کے ساتھ شخص کو دیکھ کر انفال کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ میرے ابو جان ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارتضیٰ نے جانے سے پہلے بتایا تھا کہ انفال کے فادر آنے والے ہیں، اسی لیے تو چوکیدار نے انہیں اندر آنے دیا تھا، ورنہ کسی بھی ایرے غیرے کا داخلہ ممنوع تھا۔ ارتضیٰ نے سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ بنا اس کی پرمیشن کے کوئی گھر میں داخل نہ ہو۔ ابو بیٹھے۔ مسرت بھی انفال کے ابو کے لیے چائے کا بندوبست کرنے چلی گئی۔ انفال، میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ نہیں ابو، آپ کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ جو ہوا وہ قسمت میں تھا، اور شاید پہلے دن سے یہ میری قسمت تھی، پھر کیسے بدل جاتی۔ آپ فکر نہ کریں۔ اچھا، میری بات ہوئی تھی ارتضیٰ سے کہ میں تمہیں کچھ دیر گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ چیزیں بھیجی ہیں نور نے۔ انہوں نے بیگ انفال کو دیا۔ جی، بات ہوئی تھی میری۔ ارے اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ جمیل صاحب نے مسرت بی کو سجائی ٹرالی لاتے کہا۔ اس میں تکلف والی کیا بات ہے؟ آپ چھوٹی مالکن کے ابو ہیں۔ جبکہ انفال کے لیے چھوٹی مالکن لفظ سن کر جمیل صاحب کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئی، دل خوشی سے پھول گیا تھا، جو انفال بھی نوٹ کر گئی۔ کتنی خوبصورت اور شاندار قسمت لکھی تھی اللہ نے ان کی انفال کی۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت خوش تھے۔ اللہ نے ارتضیٰ جیسا قابل انسان اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ میں آتی ہوں۔ انفال اٹھتے بیگ اٹھانے لگی۔ آپ نہیں اٹھائیں، میں رفیق سے کہتی ہوں۔ مسرت بی نے اسے روکا۔ نہیں، میں اٹھا لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں، ہمارے ہوتے آپ کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ مسرت بی نے کہا تو جمیل صاحب مسکرائے۔ آپ جائیں، رفیق آپ کے روم میں یہ چھوڑ آئے گا۔ انفال کے جاتے ہی رفیق بیگ انفال کے روم کے باہر رکھایا تھا۔ ساتھ مسرت بی بھی تھی۔ انہوں نے دروازہ ناک کیا تو انفال نے اندر آنے کی اجازت دی۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ جی اچھا۔ مسرت بی کے جانے کے بعد انفال نے بیگ کھولا۔ نور نے پتہ نہیں کیا کیا بھیج دیا تھا۔ انفال نے ماتھا پیٹ لیا۔ یہ سارے کپڑے وہی تھے جو انفال کے جہیز میں تھے۔ کچھ نور نے جہیز کے ساتھ بھیج دیے تھے اور کچھ خاص رکھ لیے تھے جو شادی کے بعد کی رسموں، مطلب پہلے دوسرے پھیرے کے لیے تھے، وہ رکھ لیے تھے۔ ساتھ میچنگ جوتے، کانچ کی چوڑیاں اور میک اپ کا سامان، کچھ سمپل کپڑے تھے۔ انفال کی آنکھیں بھیگ گئیں بہن کی محبت پر، کیونکہ نور نے اس کے کپڑوں کے ساتھ جو اپنے نئے کپڑے اور جوتے تھے وہ بھی بھیج دیے تھے تاکہ وہ استعمال کر سکے۔ انفال نے ان میں سے ہلکے کام والا بلو کرتا جس کے گلے اور دامن پر موتیوں کا کام تھا، ساتھ وائٹ کیپری اور بلو دوپٹہ ہی لے لیا۔
اس نے چینج کیا، منہ دھو کر چہرے پر کریم لگا کر ہلکی ہلکی لپسٹک لگائی۔ باقی بیگ اس نے اٹھا کر الماری میں رکھا۔ پاؤں میں بلو سینڈل، جیولری کے نام پر اس نے کچھ نہیں پہنا تھا۔ گولڈ کی چیزیں ابھی اس کے پاس تھی نہیں سوائے ایک رنگ اور کانوں کے ایئر رنگ۔ وہ نور کے پرس میں تھے کل۔ انفال نے کسی خدشے کے پیش نظر دوبارہ بیگ نکال کر دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ نور نے ہینڈ بیگ بھیجا تھا۔ اس میں سرخ ڈبی تھی، اس میں ٹاپس تھے۔ اس نے نکال کر پہن لیے، یہ بھی راضیہ بیگم نے ایک ایک پیسہ جوڑ کر کمیٹی ڈال کر لیے تھے۔ انفال سر پر دوپٹہ لیتی نیچے آئی جہاں جمیل صاحب چائے پی بیٹھے تھے، اب اسی کے انتظار میں تھے۔ چلیں؟ جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ مسرت بھی اس کے ساتھ باہر تک آئیں۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ انفال کو باہر آتے دیکھ کر فوراً گاڑی سے باہر آیا اور گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ انفال نے حیرانگی سے دیکھا جبکہ جمیل صاحب مسکرا دیے۔ آخر اب ان کی بیٹی بڑے گھر کی مالکن بن چکی تھی۔ یہ سب تو اب نارمل سی باتیں تھیں، انہیں اس کی عادت ڈالنی تھی۔ چھوٹی مالکن بیٹھیں؟ ڈرائیور نے بنا اسے دیکھے کہا۔ انفال جھٹکتے ہوئے بیٹھ گئی تو ڈرائیور نے دروازہ بند کیا تھا اور جمیل صاحب کے بیٹھتے ہی بھاگ کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی اپنے سفر پر گامزن ہو گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔